अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त मैं मशल को छोड़ के आई हूँ यूनिवर्सिटी। और मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा मैं इतनी बिज़ी रही पिछले दिनों। उसमें बच्चों के बहुत से काम थे मेरे पेंडिंग, जो मैं इनके साथ मिलके कर रही थी। एक सबसे बड़ी जो पेंडिंग काम था वो ये था कि इनकी वार्डरोब्स मैंने ठीक करवानी थी। इतने इन्होंने कपड़े जमा कर लेते रहते हैं। लेकिन होता ये है कि बाज़ दफ़ा ना एक ही कपड़े को बच्चे पहन पहन के उसका हुलिया बिगाड़ देते हैं। चले मैं ये ज़रा ठीक करूँ। तो उसका हुलिया इतना बिगड़ जाता है कि और मैं इनको कहती तुम लोगों के पास कपड़े नहीं हैं क्या, क्यों नहीं तुम दूसरे कपड़े पहनते? तो वो फिर इनको मैंने कहा जो नहीं पहने मुझे दे दो, मैं उनको आग लगा दूं। जी हाँ, मैंने उनको आग लगाने के लिए कहा कि मुझे दे दो। इस गर्मी में उनको मैं कहीं फेंक दूं, किसी को दे दूं, किसी के काम आ जाए। और आप यकीन करें कि 2 बास्केट्स मुझे भर के इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी दी हैं कि उसमें से कुछ तो मैंने दिए हैं और कुछ जिन पे पेंट लगा हुआ है मैंने वो सफाई के लिए डस्टर्स बनाए हैं, और ताकि मैं उसको एक ही दफ़ा साफ़ करके फेंक दिया करूं। उससे मुझे भी आसानी रहती है और मेरे कितने काम हो जाते हैं। तो इतने दिनों में ये 2-3 दिन से मुसलसल ये चल रहा था क्योंकि अलमारियाँ इतनी ठुसी भरी भरी पड़ी हुई हैं। इनके स्टूडियो में तिल धरने की जगह नहीं है। तो मैं इनको कह रही थी कि अब ईद आ रही है तो अपना थोड़ा सा ना साफ़ सुथरा करो अपना एरिया। और जो लेकिन बच्चे वही करते हैं जो उनका दिल करता है। गर्मी इतनी काम साथ कर रहे होते हैं तो बस वो उनको जो कंफर्टेबल चीज़ लगती है वो उसको पहनते चले जाते हैं जब तक कि उसके फलूसड़े ना उड़ जाएं। फलूसड़े कहते हैं, फटूसड़े क्या कहते हैं इसको? जब तक वो उसके चीथड़े चीथड़े फटूसड़े नहीं, चीथड़े ना उड़ जाएं उस चीज़ के। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने देखा हम अवार्ड? क्या आपने भी देखा? जी हाँ, हमने भी देखा। अ, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस पर थोड़ी सी बात करूं। ये जो बच्चियों जिन्होंने आपने देखा ड्रेसेस पहने हुए थे वो सब टीवी पे काम करती हैं और सबके रोल ऐसे होते हैं, मारे गए, लुटे गए, रोते पीटते। उन लोगों ने क्या गाउन्स पहने हुए थे, क्या टॉपलेस गाउन्स थे उनके। और सबसे जो कार्टूनिश चीज़ मैंने देखी इस अवार्ड में वो थी अली शान और फ़ाहद हुसैन। आप यकीन करें कि उन जैसी फ़नी चीज़ मैंने आम, नहीं देखी। जी हाँ, कार्टून मैंने नहीं देखे। अब डिज़ाइनर का मतलब होता है डिज़ाइनर, डिज़ाइनर का ये मतलब नहीं होता कार्टून। उन लोगों ने पता नहीं क्या सोच के अपना गेटअप बनाया। मुझे लगता है इस वक्त मैं अली ज़ीशान और फ़ाहद हुसैन से ज़्यादा स्टाइलिश लग रही हूँ। कलर मैंने कितना खूबसूरत पहना हुआ है। आप कहेंगे तारीफ करिए, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने स्टाइल में स्कार्फ पहना हो। ये एक फ़नी बात है, लेकिन आप ये देखें स्टाइल मीन्स कि आप जो चीज़ कैरी करते हैं बजाय इसके कि आप गर्मियों में एक 6-7 कोट ऊपर पहन लें और उसका फ्लेयर पहन लें। और ये आदमी क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, इनको क्या पढ़ाया जाता है, क्या वो उस चीज़ को फैशन की सेंस दूसरों से काम करके ये ख़ुद को अपने आप को बहुत फैशनेबल महसूस करते हैं, या नंगा होना फैशन है। मुझे समझ नहीं आती। हमारा इतना खूबसूरत लिबास है, शलवार कमीज़, और जब पहनी होती है वो इतनी खूबसूरत लगती है। आप ये देखें कि जो बाहर के जैसे डायना आई, उसकी बहू आई, इमरान खान की जो बीवी थी पहली जमाइमा, वो आई, उन्होंने पाकिस्तानी लिबास पहने हुए थे दुपट्टे के साथ। और हमारे जो लोग हैं वो अपनी चीज़ को ओन ही नहीं कर पाते। तो जो कि बड़े दुख की बात है। हमारा लिबास बहुत खूबसूरत है। आप यकीन करें मैं जब अपनी बहन के पास जाती हूँ
جب میں نے شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے اور کوئی مجھے امریکن اپریشیٹ کرتا ہے نا، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو وہ حیران ہوتے کتنے آپ نے خوبصورت شال لی ہوئی ہے، ہر چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں، لیکن ہمیں شرم آتی ہے اس کو پہنتے ہوئے. تو فیشن ایوارڈ نے سب کو بہت دل گرفتہ کیا، پریشان کیا، دکھی کیا، اور شرمناک ہمیں اس کی فیلنگ آئی کہ ہم اپنے لباس کو ہی اون نہیں کر پا رہے. تو اور میں حیران ہوں، ظاہر ہے جب وہ اور سب نے ایک جیسی گاؤن پہنے ہوئے تھے، یقیناً ان میں آپس میں ڈسکشن تو ہوئی ہوگی کہ میں یہ پہن رہی ہوں، یا ایسا کوڈ ہے، جو ڈریس کوڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے. کیونکہ بڑی باہر میں نے یہ دیکھا کہ آپ اگر کسی فنکشن میں جاتے ہیں یا وہ آپ کو کوئی فنکشن کا انویٹیشن بھیجتے ہیں، تو اس میں ایک ڈریس کوڈ بھی لکھا ہوتا ہے، جو کہ اس پارٹی میں جیسے بلیک پہن کے آنا ہے، یا یہ کلر کا پہن کے آنا ہے، یا یہ کلر کا پہن کے، اس میں باقاعدہ انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے. اور اس میں بھی یقیناً انہوں نے، کیونکہ باہر کی تو ہم اتنی کاپی کرتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی کاپی کی ہوگی ہم لوگوں نے. تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ حالانکہ میں آپ کو سچ بتاؤں، میرا ایک بچہ ہمیشہ کہتا ہے میں نے ٹرکی جانا ہے اور میں نے سلیو لیس پہننا ہے. وہ اس لیے کہتی ہے کہ وہ چڑھاتی ہے لوگوں کو کہ لوگ اس چیز کو ایک ہوا بنایا ہوتا ہے سلیو لیس پہننا، لیکن اس کو چڑھانے میں مزہ آتا ہے اس بات پہ. تو میں ہنستی بھی ہوں، اور میں جب اس کو کہتی امی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے ہو جائے گا؟ آپ مجھے مطلب دوسروں کو چڑھانے کا مزہ آتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی روٹ سے جب جڑے رہتے تو ہم یہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہماری جو ایکٹریسز ہیں وہ کیا ظاہر کرنا چاہتی ہیں. ایون میں حیران ہوتی ہوں، آدمیوں کے اتنے اوٹ پٹانگ فیشن تھے، اتنے اوٹ پٹانگ فیشن تھے اس دفعہ، کہ میں حیران رہ گئی کہ یہ فیشن یہ کوئی مجھے ایوارڈ شو نہیں لگ رہا، یہ تو مجھے کوئی ہیلوین کی پارٹی لگ رہی ہے جو ان لوگوں نے پٹھے سیدھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان آپ دیکھیں کہ انڈین جب ایوارڈز ہوتے ہیں تو بہت سی ایکٹریسز اپنے ٹریڈیشنل ساڑیاں پہن کے آتی ہیں، اتنی خوبصورت ہیوی ساڑیاں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں، اور مطلب اس کی گریس ہی علیحدہ ہوتی ہے. تو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اس طرح اپنے لباس کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے؟ ہمارا لباس بہت خوبصورت ہے، بہت اس میں ورائٹی ہے، اتنی ورائٹی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ شلوار اور قمیض اور دوپٹہ اور بھی پہن کے خوبصورت لگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے طریقے سے پہنا، اگر آپ میں فیشن سینس ہے. میں نے کچھ عرصے پہلے تک میں نے کبھی 3 پیس سوٹ نہیں خریدا تھا، میں ہمیشہ مکس اینڈ میچ کر کے پہنا کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے ہائی کتنا اچھا لگ رہا ہے. کیونکہ وہ ایک جیسی جب آپ ٹپکل چیز پہنتے ہیں تو اس میں اس کی خوبصورتی شاید اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ مکس اینڈ میچ کر کے جب پہنتے ہیں تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے. تو یہ آج میری چھوٹی سی گفتگو تھی. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ 6 جولائی میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ دن ہے. آج میرے ابو کی برسی ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری ایک جب میں اسکول میں تھی تو مجھے ایک قرآن پاک پڑھانے آتی تھی اماں جی. وہ کہا کرتی تھی کہ ہمیشہ 2 نفل پڑھا کرو اپنے بھائی اور ابو کی لمبی زندگی کے لیے. تو میں نے بہت چھوٹے سے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نماز پڑھنا شروع ہو گئی، اور مجھے اتنی پریکٹس ہو گئی اپنے، میں نفل ہر نماز کے ساتھ پڑھتی تھی اور اپنے ابو اور بھائیوں کے لیے دعا کیا کرتی تھی لمبی زندگی کی. اور مجھے یاد ہے کہ آج سے 36-37 ایئرز اگو جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے کتنے سال تک میں اس دعا کو پڑھتی رہتی تھی کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے. اور پھر مجھے ریئلائز ہوتا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کیونکہ میری اتنی پریکٹس ہو گئی تھی. تو اپنے والدین کو ہمیشہ پڑھ کے بخشتے رہا کریں.
کیونکہ جب آپ ان کو کچھ بھیجتے ہیں یہاں سے تو وہ ان کے اللہ تعالیٰ جنت میں درجات بلند کرتا ہے. الحمدللہ وہ جنت میں ہوں گے. ہمارا ایمان ہے کہ جنہوں نے کسی کو تنگ نہیں کیا، کلمہ پڑھا، کلمہ گو تھے، سچے مسلمان تھے، تو یقیناً وہ جنت میں جائیں گے اور انشاءاللہ وہ جنت میں ہی ہوں گے. اور ان کو پڑھ کے میں بخشتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جب میں مروں گی تو میرے بچے بھی اسی طرح میرے لیے پڑھا کریں گے، اور وہ ایک صدقہ جاریہ بن گئے ہیں میرے بچے میرے لیے اور میں اپنے ماں باپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ میرے دونوں ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی بخشش کرے اور ان کو جنتوں میں گھر دے، اور مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور میری اولاد کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یہ آج ایک چھوٹی سی گفتگو تھی. اگر آپ کو میری کوئی بھی گپ شپ اچھی لگتی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور سنتے رہیں میری گپ شپ اور میرے ساتھ جڑے رہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ کمنٹ کرتے ہیں، جب آپ میرے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.